شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن آبدی۔ میں گھر کا اکلوتا بیٹا تھا اور گھر والوں نے میری تعلیم کا خاص خیال رکھا، یہاں تک کہ مجھے اچھے سے اچھے ادارے میں ایڈمیشن لے کے دیا تاکہ میں عزت اور احترام کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کر سکوں۔ میں نے سی اے کیا، ابھی آرٹیکلشپ شروع ہونا تھے کہ میں نے شادی کر لی۔ اب شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب اور دلچسپ تھا۔ کچھ یوں تھا کہ میں ایک دفعہ کزن کی شادی پہ گیا، وہاں پہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ گھر والوں کی تو خواہش تھی کہ مجھے کسی امیر گھرانے میں شادی میری کرتے، لیکن میں نے گھر والوں کو مجبور کیا اور بالآخر انہوں نے میری بات مان لی اور جہاں پہ میں چاہتا تھا وہیں پہ میری شادی کر دی۔ میمونہ سے شادی ہو جانے کے بعد ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ آرٹیکلشپ کے لیے مجھے آؤٹ آف سٹی جانا تھا۔ اسی دوران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید پیدا کی، کچھ اس وجہ سے بھی اور کچھ ویسے بھی نئی جگہ پہ جب آپ جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ والدین کی خواہش تھی کہ کچھ وقت والدین کے ساتھ ان کی وائف کا گزرے، کیونکہ امید کا ٹائم بھی تھا اور یہ وقت وائف اکیلی میرے ساتھ کسی اور سٹی میں جا کے نہیں گزار سکتی تھی۔ چنانچہ اس دوران میں 2 دفعہ میرا گھر کا چکر بھی لگا، لیکن والدہ ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی، دعا کرو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ ایک دن میں صبح سو کے اٹھا تو والدہ کا فون آیا اور وہ رو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا پوری نہ کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی ہے۔ ان کی روتی ہوئی آواز اور مرجھائی ہوئی آواز نے میرے اندر بھی خوشی کے لمحات تو دور کی بات افسردگی پیدا کر دی۔ چنانچہ میں اپنی بیٹی کو دیکھنے بھی 2 ماہ کے بعد واپس آیا۔ جب میں واپس آیا تو اس دوران میں نے دیکھا کہ میمونہ مرجھائی ہوئی تھی اور خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں مگن تھی۔ میمونہ میں خاص بات یہ تھی کہ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، اور جو لوگ کم بولتے ہیں اکثر ان کی لڑائی جھگڑے میں بھی معاونت یا ڈائریکٹ لڑائی جھگڑا بہت کم ہوتا ہے۔ چنانچہ میمونہ اپنے کام میں مگن رہتی تھی اور سارا وقت اسی طرح گزار دیتی تھی۔ گھر میں خوشی کے لمحات نہیں تھے، ہر طرف افسردگی تھی۔ میں واپس آرٹیکلشپ کے لیے آؤٹ آف سٹی آ گیا۔ 2 سال کے بعد دوبارہ جب اللہ تعالیٰ نے امید پیدا کی تو والدہ کی پہلے کی طرح یہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ وہ اکثر یہ کہا کرتی تھیں کہ بیٹیاں والدین میں سے والدہ سے محبت تو کرتی ہیں، شاید والد سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنے بیٹے کرتے ہیں، تو بیٹے والد کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور قدم کے سارے قدم ملا کے بھی چلتے ہیں۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر بیٹی عطا کر دی۔ والدہ کا فون آیا، وہ بہت شدید پریشان تھیں اور غمگین بھی تھیں، صدمے کی وجہ سے رو رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر بیٹی دے دی ہے اور یہ بیٹیوں کی ماں بنے گی۔ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں خوشیاں کب آتی ہیں۔ یعنی وہ بیٹے کی آمد کو خوشی سمجھتی تھی اور بیٹی کو رحمت کی بجائے زحمت۔ میرے بھی اندر کی کیفیت عجیب تھی، میں اسے دیکھنے کے لیے بھی واپس نہ آ سکا۔ 3 ماہ کے بعد جب میں واپس آیا تو جب میں گھر میں داخل ہوا مجھے پتہ لگا میری بڑی بیٹی جو کہ 2 سال سے زیادہ بڑی ہو چکی تھی، 2.5 سال 2 سال 8 ماہ کے قریب اس کی عمر ہو چکی تھی، بیمار تھی، اور میری وائف اور میری والدہ اس بیٹی ملائکہ کو لے کے ڈاکٹر کے پاس میڈیسن کے لیے گئی ہوئی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے نوکرانی نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی لیٹی ہوئی ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس گیا۔ ایک خوبصورت گڑیا یلو کلر کے سوٹ کو پہنے ہوئے جھولے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے جب میری طرف دیکھا تو مسکرانے لگی۔
میں نے بھی نہ چاہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو مجھے محسوس ہوا اس کی آنکھیں تو میری جیسی ہیں، اس کا ماتھا بالکل مجھے اپنے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس بیٹی نے اس انداز سے میری طرف دیکھا کہ میرے اندر کی کیفیت بدل گئی۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے زور سے میری اپنے ننھے سے ہاتھ سے میری فنگر پکڑی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ اس کی فنگر کا منہ میں جانا تھا کہ اس کی اس فنگر سے مجھے گرمائش ملی اور میرے اندر کی برف پگھل گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں اپنی بڑی بیٹی ملائکہ کے بچپن کو انجوائے نہیں کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو شعور کی دولت عطا کرتا ہے، لیکن ہر شخص کو یہ احساس نہیں ملتا کہ مجھے اس شعور کی دولت سے اپنے آپ کو بینیفٹ حاصل کر کے آگے لے کے چلنا ہے، تو ہم اس شعور کی دولت کو استعمال نہیں کرتے۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی۔ مجھے اپنی بچی کے بچپن کو انجوائے کرنا چاہیے تھا، اسے محبت دینی چاہیے تھی، اسے وقت دینا چاہیے تھا۔ اسی دوران میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب میں اپنے بچوں، اپنی والدہ اور والدین کو اپنے ساتھ جہاں پہ میری جاب ہے وہاں لے جاؤں گا، تاکہ میں بچوں کو اپنے پاس رکھوں اور اپنی بچی کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو دیکھوں، اسے انجوائے کروں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بناؤں۔ جب والدہ اور میری چھوٹی بیٹی ملائکہ اور میری وائف گھر آئیں تو میں ان کو کہا کہ آپ کپڑے پیک کریں، ہم نے آؤٹ آف سٹی جہاں پہ میری جاب ہے وہیں پہ جانا ہے۔ اس بات پہ وہ حیران تھیں، والدہ بھی بار بار اصرار کر رہی تھی ابھی بچی چھوٹی ہے، ابھی آپ نہ لے کے جائیں، ابھی ہمارا جانا وہاں مناسب نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ میں ان کو نہیں بلکہ آپ کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں اپنی بچی کے بچپن کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اور یہی وہ کیفیت تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنی اس بچی کا نام نوید سحر رکھا۔ جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس کا نام نوید سحر کیوں رکھا، تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہی وہ بچی ہے جس نے میری زندگی میں خوشگوار صبح کا آغاز کیا۔ ناظرین، دیکھنے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اور شاید کسی ایک شخص کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر گھر کی یہ کہانی ہے۔ ہمارے گھروں میں جب اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرتا ہے تو بعض اوقات تو خوشی منائی نہیں جاتی، اور اگر خوشی منائی جاتی ہے تو وہ قدر کم ہوتی ہے بیٹے کی نسبت۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، جبکہ ہم اگر نہ بھی کہیں تو شاید دل کے کسی کونے سے اسے زحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں ہمیں کتنا خوبصورت درس دیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس حد تک محبت کی اور اس طریقے سے اس کی پرورش کی کہ اس سے پہلے اہل عرب کا بھی یہ رواج تھا کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زحمت سمجھتے، اکثر اوقات تو اسے زندہ درگور کر دیتے کہ ہم پر یہ دبا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں بیٹی عطا کی ہے۔ تو اسلام کا یہ فیضان تھا، یہ شعور تھا، یہ وہ نور تھا جس نے اس بیٹی کو عظیم بیٹی بنا دیا۔ اور آج مغرب کے مطابق چلنے والے اور مغرب کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھنے والے ذرا اس بات کو غور سے دیکھیں کہ اس زمانے میں مغرب کدھر کھڑا تھا۔ بلکہ آج بھی اسلام ایک عورت کا جتنا احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے شاید اور کوئی مذہب، مسلک یا اور کوئی بھی فرقہ شاید اس لحاظ سے نہیں دیکھ سکتا۔
اور میں سمجھتا ہوں آج کی یہ ویڈیو ہمیں ایک نوید سحر کے طور پہ لینی چاہیے کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں میں بیٹی کو ایک عظیم نعمت سمجھیں، اسے پیار کریں اور اس سے محبت کے ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی چھوٹی اداؤں کو اپنے دل میں جگہ دیں تاکہ یہ معاشرہ بھی خوبصورتی کے ساتھ پروان چڑھ سکے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی خوبصورت کلی، خوبصورت بیٹی کو ہم پیار کے ساتھ پال کے اس بارگاہ میں خوشنودی بھی حاصل کر سکیں جس کی بے شمار احادیث، بے شمار واقعات قرآن و حدیث میں بھی موجود ہیں، اور ہمارا معاشرہ بھی جس چیز پر بہت زور دیتا ہے وہ یہی ہے کہ پاکیزہ زندگی میں خواتین کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو، آج کی شعور کی کرن میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ چودھری محسن عابدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔